पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ के इस्तीफ़े का मुतालबा सामने आ गया है। मियां उमैर मसूद सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिन्होंने ये मुतालबा किया है, अपनी तंजीम को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं। उमैर साहब, आपका मैं बयान पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर आपने वाज़ेह अंदाज से कहा कि मुतालबा तस्लीम ना किया इस्तीफ़े का तो 25 सितंबर से रावलपिंडी में मुल्क गिर मिलियन मार्च शुरू किया जाएगा। 27 सितंबर को पीटीआई अपना मार्च का अंदिया दे रही है। वो कह रहे हैं कि हम 2 मिलियन लोग लेके आएंगे, तो 1 मिलियन आपने भी लेके आने। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा इशू कैसे बन गया कि अब आप इस किस्म के मार्चेस की तारीख दे रहे हैं जो पॉलिटिकल मार्चेस के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही। सर देखिए, सबसे पहले तो आप हमारा एग्रीकल्चर का जो हालात है इस टाइम आप देखिए कि 2 साल से गंदम में हमें ये तीसरी फसल आ गई है कि नुकसान हुआ है। अब जब फसल चली गई है गंदम की तो फिर रेट 4600-4700 रुपए गंदम का चला गया है। और अगर आप पिछले 2 साल 2 सीजनों की बात करें तो दोनों में हमें तकरीबन 2000 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह आलू की फसल पे नुकसान हुआ, कॉटन पे नुकसान हुआ। फिर दूसरे नंबर पे आज 2.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट बने हुए। मरियम नवाज साहिबा ने एक मीटिंग नहीं कि किसानों की ली कि किसी किसान तंजीम से या किसी भी किसानों से कोई मशवरा कर लें या पूछ लें कि आपके क्या मसाइल हैं। फिर दूसरे नंबर पे मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, चीफ मिनिस्टर के पास और भी काम करने के। मैं ये नहीं कहता कि किसान गैर अहम है, आप किसानों की पूरी तंजीम के नुमाइंदा हैं। किसान हमारी मईशत को चलाते हैं, लेकिन आप मतलब मीटिंग ना होना जो है आपके ख्याल में ये बुनियाद है कि वो इस्तीफा दे दें? सर बिल्कुल ये बुनियाद नहीं है मीटिंग ना होने की। हम ये कह रहे हैं कि जो गलत पॉलिसियां बनाई गई हैं जिसकी वजह से हमें गंदम के नुकसानात हुए, गंदम में हर फसल में आलू में हमें 2.5 लाख रुपया फी एकड़ नुकसान हुआ है। इसी तरह बाकी फसलों में नुकसान हो रहा है। सब्जियां जो हैं वो हमने खेतों में हल चला दिए क्योंकि उसका मंडी जाने का किराया भी पूरा नहीं होता था। आज भी जो हमारे आलू की फसल है वो स्टोरेज की रेंट है वो ज्यादा है एक बोरी पे और उसका रेट कम है। हम तो वो स्टोर से उठाने के काबिल नहीं रहे। फिर इसी तरह ये जो नुकसान है ये सिर्फ एक दिन का नहीं होता, इससे हमने आगे भी फसलें लगानी होती हैं। इसी पैसे को हमने तो सर्कल करना है ना। तो वो हमारे पास तो कोई चीज नहीं, जानवर मवेशी बेच के बिजली के बिल देते हैं या कोई खाद खरीदते हैं। 2016 में सर जो खाद 2400 रुपए की थी आज वो 16,600 रुपए की है ना। कोई लेकिन इसके बावजूद मियां साहब मैं देख रहा था कथा कलामी, मैं देख रहा था जो फूड इन्फ्लेशन के एदाद शुमार हैं जी वो गैर मामूली परेशानी की निशानदेही नहीं करते। वो परेशानियां यकीनन हैं जो हर शोबे में आपको नजर आती हैं, लेकिन जिस तरह आपने फसलों की तबाही का जिक्र किया, इसके तहत तो लोगों को आलूओं के ऊपर लड़ाई करनी चाहिए थी, गंदम के ऊपर लड़ाई करनी चाहिए थी। ठीक है, गंदम बाहर से मंगवाने की बात हो रही, उसके ऊपर भी आप मोतरज हैं, लेकिन आप जो तस्वीर बना रहे हैं इतनी भयानक, वो फूड इन्फ्लेशन फिर क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? सर देखिए, आप किसी एरिया से आप जो पोटैटो हमारा मेन साहिवाल डिवीजन है वहां पे एहतजाज हुए हैं, आलू लोगों ने रख के सड़कों पे जलाए हैं। इवन के वहां पे कमिश्नर से बाकी इंतजामिया से मुज़ाकरात हुए हैं। और जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने यकीन करें कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ना हमारा। मैं तो बल्कि अगर अपनी बात करूं तो मैं तो खुद नून लीग का वोटर सपोर्टर हूं हमेशा से। हम तो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि ये ज्यादती हो रही है। ना कोई मार्केटों में कुछ गाहक है, ना ही हमारे पास घरों में कोई चीज है। हम इस मुआशी इस्तेहसाल की वजह से खड़े हुए हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ना हमने। और आपने ये भी कहा, आपने कहा कि मुतालबा सिर्फ मरियम नवाज के इस्तीफे तक महदूद है। जी तो मरियम नवाज चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? सर हमें तो मतलब बुज़दार साहब को ले आए, किसको ले आए? सर देखिए, बेसिकली पॉलिसीज हैं। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि किसान खुशहाल हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने सर कहा कि हम नुकसान के जिम्मेदार हैं किसान के। आप गंदम बिला झिझक उगाए। फिर इनकी जो कैबिनेट के वुज़रा हैं, जो वजीर हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, कभी किसान माफिया कहा जा रहा है। तो फिर हम इन लोगों के इस्तीफे का ही मुतालबा करेंगे ना जब हमारे साथ नहीं, आप लोगों के नहीं, आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर के
آپ صرف چیف منسٹر کے استعفے کا مطالبہ، یا تو آپ کابینہ کی ریزولوشن کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں حکومت تبدیل ہو جائے، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیہی ووٹر مسلم لیگ نون کے اقدامات کو نہیں بھولیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا احتجاج سیاسی نہیں ہے۔ اگر یہ سیاسی نہیں ہے تو پھر سیاسی کیا ہے؟ سر دیکھیے، سیاسی ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں نا، یا ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ پی ٹی آئی کو دے دیں، پیپلز پارٹی کو دے دیں، نون لیگ کو دے دیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ بجٹ میں کچھ دیا گیا، نہ صوبے نے دیا، نہ وفاق نے دیا۔ ہمارے گنے کے پیسے ملنے نہیں دے رہی، ہماری کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی، تو ہم تو احتجاج کریں گے۔ احتجاج کا راستہ ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کیا بچ جاتا ہے؟ دوسری بات سر، نہیں، جو میں احتجاج پر بالکل اعتراض نہیں کر رہا۔ دیکھیں، میں تو آپ کسانوں کی جو اہمیت ہے سے خود واقف ہوں، دیہی علاقوں سے میرا اپنا تعلق ہے۔ ہم سیلاب ہوں، آفات ہوں، زراعت کے معاملات ہوں، ہم کھیتوں کھلیانوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اینگل ہے آپ کا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول قیادت سے تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں، اپنا آخری مطالبہ فوجی قیادت کے سامنے پنڈی میں پیش کرنے کی تیاری ہے، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے۔ سر میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ سر دیکھیے، ہم نے پچھلے سال گندم پہ احتجاج کیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ڈنڈے مارے گئے۔ اسی طرح ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کیا، وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، کوئی چیز نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم سے بات کرنے کے باوجود، وعدے وعید کے باوجود ایک آنے کا کام نہیں کیا گیا۔ اور اب جو ہے وہ بالکل ہی بجٹ میں تو 1 روپیہ نہیں دیا۔ پنجاب میں صرف ٹریکٹر مل رہے ہیں، یا چند ایک وہ کسان کارڈ دیا جا رہا ہے، جو کہ کسانوں کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوتی اس میں۔ تو اگر ہم ان باتوں پہ احتجاج نہ کریں، ان سے گورنمنٹ سے مطالبے نہ کریں، نہیں، احتجاج کریں۔ آپ شاید نہ سمجھائیں، میں تو کہہ رہا ہوں احتجاج کریں، لیکن جو زاویہ احتجاج ہے، زاویہ احتجاج ہے۔ اچھا، اب آپ یہ سمجھے کہ جی آ گئی تاریخ، اب تاریخ آ گئی جی 25، اور آپ نے ملین مارچ شروع کر دیا، اور آپ نے مطالبہ چلے گئے، پنڈی آپ چلے گئے، تو وہاں پہ جا کے آپ نے فوج کو کیا کہا؟ سر ہم یہی مطالبے لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا۔ جب ان لوگوں نے کوئی سننی نہیں ہے ہماری، سن کے کوئی عمل درآمد ہی نہیں کرنا، کوئی چیز نہیں، ان سے کیا مطالبہ کریں گے کہ آلو سستے کروا دیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا، میں نے سچویشن بنا دیا، آپ پہنچ گئے وہاں پہ، پنڈی پہنچ گئے، ہاں جی، وہاں پہ صدر میں کھڑے ہو گئے، ہر طرف ملین لوگ ہیں، تو اب پھر آگے کیا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے کہ کیا کریں؟ وہ مریم نواز کو نکال دیں؟ ہم ان سے مطالبہ کریں گے؟ نہیں سر، ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہم لوگ پس رہے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہماری خدارہ ان مدد کی جائے، ہمارے مسائل کو حل کروایا جائے۔ نہیں، کیسے مدد کریں؟ میں یہی جاننا، دیکھو آئینی طریقہ ہوگا نا جی مدد کا، دیکھیے آئینی سر، طریقہ ہوگا پالیسیز نا۔ غلط ہیں۔ آپ 70 سال سے کرپشن اگر تھی تو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں مریم صاحبہ نے کہا کہ کرپشن ہوتی تھی، اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا، پروکیورمنٹ گندم کی۔ تو اس کے مریم صاحب کے چچا بھی وہیں پہ تھے، مریم صاحب کے باقی جو عزیز تھے وہ بھی پنجاب میں تھے نا، ان کی گورنمنٹ تو سب سے زیادہ رہی ہے یہاں پہ۔ تو پھر کرپشن مطلب وہ کرتے تھے نا۔ 70 سال سے جو سسٹم چل رہا تھا، اگر وہ غلط تھا تو آپ نے صحیح سسٹم لائے۔ آج پنجاب جو تھا وہ کے پی کے، سندھ، بلوچستان، افغانستان کو بھی گندم سپلائی کرتا تھا، فوڈ آئٹم سپلائی کرتا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس سب آپ کی باتیں مان لی، سب مجھے ذرا پنڈی پہنچنے کے بعد مطالبے کی اگلی نوعیت بتا دیں، آپ کیا کہیں گے پنڈی جا کے کہ وہ کیا کریں؟ سر پنڈی پہنچنے پہ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہماری کھاد جو ہے وہ مہنگی ہے، ہمارے بیج مہنگے ہیں، ہمارے پاس ڈیزل مہنگا ہے، ہمارے پیٹرول مہنگا ہے، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں بچے کہ ہم مزید اس پہ خرچ کر کے ہماری فصلوں کے ریٹ ہمیں دیے جائیں جس طرح انڈیا یا چائنا میں کراپ کے ریٹ۔ تو وہ کیا کریں؟ وہ ریٹ گورنمنٹ سے ہمیں کروا کے دینا سر، کہ وہ انٹرنیشنل معاہدے فیلڈ مارشل صاحب کروا سکتے ہیں، ایران کی امریکہ سے صلح کروا سکتے ہیں، تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ان کو حل کروانے چاہیے۔ تو آپ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف کیوں رخ نہیں کرتے؟ سر ہم 10 دن اسلام آباد سینٹورس والے چوک میں بیٹھے رہے، پرائم منسٹر صاحب نے مذاکرات کیے،
رانا ثناءاللہ صاحب نے مذاکرات کیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ہم لاہور کئی دفعہ احتجاج لے کے گئے, ڈنڈے مارے گئے, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا, ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا سر. ہم کس سے اچھا, اب مریم نواز صاحبہ جب چلی جائیں گی آپ کے خیال کے مطابق, تو اس کے بعد کس کو آنا چاہیے یہ بھی بتا دیں پھر, تاکہ آپ کے مطابق. سر ہم تو سیاستدان ہیں ہی نہیں, ہم لوگ کسان ہیں, ہمیں تو زراعت سے وابستہ, ہمیں تو زراعت یہ سارا سیگمنٹ اتنا سیاسی ہے حضور, گزارش یہ سارا سیگمنٹ اتنا سیاسی ہے, جب آپ اس کو سنیں گے تو پھر اپنے بیان کو آپ شاید ریویو کریں کہ یہ سیاسی نہیں ہے تو. لیکن کوئی ہے کینڈیڈیٹ آپ کے ذہن میں جو سارے معاملات کو سمجھتا ہو؟ ہمارے ذہن میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, آپ کو بالکل غلط فہمی ہے. ہم جو ہے بالکل پیور, نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں, اور ہم 2012 سے کام کر رہے ہیں. ہم کبھی کسی پولیٹیکل موو کا, کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنے. ہاں اگر بعض دفعہ اپوزیشن پارٹیاں ہمارے احتجاجوں میں آ جاتی ہے, اس کے علاوہ ہمارا کسی سے نہ کوئی رابطہ ہے, نہ کوئی تعلق ہے, نہ ہم نے کبھی اس طرح کیا ہے. جب نون لیگ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو نون لیگ بھی ہمارے احتجاجوں میں. تو یہ 25 ستمبر ہی کیوں رکھا ہے ویسے آپ نے؟ 25 ستمبر کیوں ہی رکھا ہے آپ نے؟ فٹافٹ کر لیں, یہ 6 ستمبر کو کر لیں. سر بالکل 25 ستمبر اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ 25 ستمبر کو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی شیلٹر ملے, کیونکہ ہم ہیں چھوٹے لوگ, ہمیں کسانوں کو گھروں میں, آج بھی ڈی پی او ساہیوال نے ہمارے لوگوں کو بلا کے تھریٹ کیا کہ آپ جناب کیوں دھمکیاں دے, آپ کیوں سی ایم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ڈی پی او ساہیوال کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عمیر صاحب, بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں آخری ہفتے کے ارد گرد گھومتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے اپنے واضح احتجاج ہیں, اور فیلڈ مارشل صاحب نے یہ معاملات طے کرنے ہیں, آلو کی قیمتیں انہوں نے فکس کرنی ہے, اور کھاد سستی انہوں نے کروانی ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.